ایک بہترین عمل جو ہمیں ملا ہے معتبر علماء سے، معتبر عرفاء سے، معتبر عاملین حضرات سے، وہ ایک عمل ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت زیادہ پریشانی ہو، کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آ رہا ہو، قرضے میں مبتلا ہے، قرضہ ادا نہیں ہو رہا ہے، یا روزی کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں، روزی نہیں مل رہی ہے، بچوں کے رشتے اچھے نہیں مل رہے ہیں، یا کوئی بھی ایسی پریشانی ہو، یا کسی شریر انسان کے شر سے پریشان ہو، دشمنوں کے شر سے پریشان ہو، اپنی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے انشاءاللہ المستعان بہت جلد آپ کی تمنا پوری ہوگی، آپ کا کام پورا ہو جائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کا سفینہ ہے۔ ہدایت چاہیے تو حسین کے پاس آؤ، نجات چاہیے تو حسین کے پاس آؤ، دنیا چاہیے تو حسین کے پاس آؤ، آخرت چاہیے تو حسین کے پاس آؤ۔ حسین ایک عظیم کردار کا نام ہے، حسین اس مولا کا نام ہے، آج اس کے نام پہ پتہ نہیں کتنی فیملیز جی رہے ہیں، کتنے خطبہ، کتنے ذاکرین، کتنے علماء ان کے نام پہ جی رہے ہیں، جن کو غذا ہی حسین کے نام سے ملتی ہے۔ کروڑوں کروڑوں بچے حسین کے نام پہ پل رہے ہیں، اور حسین دینے والے کا نام ہے، لینے والے کا نام نہیں ہے۔ اگر ہم حسین کے لیے کچھ کرتے ہیں تو حسین ہمیں فراموش نہیں کرتے۔ ایران کا ایک بہت بڑا مالدار انسان تھا، بہت امیر آدمی تھا، اور وہ امام حسین کا بڑا چاہنے والا تھا۔ اس کے پاس جو بھی جاتا، اکثر و بیشتر نوجوان بچے جو مجلسیں کرایا کرتے تھے، عشرے کرایا کرتے تھے، یا تبرک کرایا کرتے تھے، یا سبیل لگایا کرتے تھے، یا امام حسین کے نام سے کچھ ایکٹیویٹیز کرتے تھے، تو ڈونیشن کے لیے اس آدمی کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے مولا کے نام پہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، اس میں کچھ خرچہ ہے، آپ کتنا کریں گے؟ تو وہ بلینک چیک بک ہاتھ میں رکھ دیتا تھا، پین دے دیتا تھا، کہا تم فل اپ کرو، میں سائن کر دوں گا۔ کہ نہیں، آپ دیکھیں تو صحیح یہ حساب کا، مجھے کوئی حساب نہیں دیکھنا ہے، حسین کے نام پہ جتنا تم چاہتے ہو لکھ لو، میں سوال نہیں کروں گا۔ اتنا کیوں؟ اتنا اسے کہتے ہیں محبت امام حسین علیہ السلام۔ اور وہ جب وہ آدمی مر گیا، کچھ عرصے کے بعد ایک عالم دین نے دیکھا کہ جنت کے سامنے، جنت کے دروازے کے پاس لائن لگی ہوئی ہے، ایک ایک آدمی کی فائل امام حسین چیک کر رہے اور اس کو پاس کر رہے ہیں، کہ ٹھیک ہے اسے اندر لے جاؤ، فرشتے اسے جنت میں لے جاتے، ٹھیک ہے اسے بھی اندر لے جاؤ، فرشتے اسے جنت میں لے جاتے، ایک ایک آدمی کی فائل۔ تو جب دیکھا کہ اس آدمی کا نمبر آیا تو فرشتوں نے اس کی فائل پیش کی، امام حسین نے بغیر کھولے کے فائل کو کہا اسے تو پہلے لے جاؤ اندر۔ فرشتوں نے کہا اس کے اعمال تو دیکھ لیں، اس نے کیا 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 ہے۔ تو امام حسین نے مسکرا کے کہا جو شخص میری عزاداری کے لیے، میرے کاموں کے لیے بلینک چیک دے سکتا ہے بغیر دیکھے کہ کتنا پیسے کی ضرورت ہے، میں ایسے کی فائل دیکھوں گا، اس کو لے کے جاؤ، جنت تو ایسے آدمی کے لیے ہے۔ تو عزیزان، حسین کسی کا احسان نہیں رکھتے، لہٰذا جب بھی حسین کی مجلس کرو تو دل سے کرنا، حسین پہ جو خرچہ کرو تو دل سے کرنا۔ یقین مانیے آپ کا 1 روپیہ لاکھوں روپیوں کے ویلیو میں آپ کو امام حسین لوٹائیں گے، آپ سمجھ نہیں سکتے۔ وہ ہو سکتا ہے ان ٹرمز آف منی آپ کو ملے، ان ٹرمز آف شہرت آپ کو ملے، ان ٹرمز آف ہیلتھ آپ کو ملے، یا کوئی بھی چیز، لیکن حسین کسی کا رکھتے نہیں، حسین برابر لوٹاتے ہیں اور بہتر سے بہتر طریقے سے اس کو دیتے ہیں۔ کس طریقے سے حسد کی آگ نے بنی امیہ کو بنی ہاشم کا دشمن بنایا، پھر بنی امیہ ہر جگہ یہ چاہتے تھے کسی نہ کسی طریقے سے رسالت کا کام رک جائے، کیونکہ ان کے گمان میں یہ تھا کہ رسالت محمد عربی کو ملنا بنی ہاشم کی فتح ہے، بنی امیہ کی ہار ہے۔ یہ ہار اور فتح کے چکر میں لگے ہوئے تھے، یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ رسول برحق ہیں،
ان کو جو فضیلتیں ملی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر ایسا سوچتے تو پھر بغض کیسا، پھر دشمنی کیسی؟ ہر جگہ کوشش کی گئی، یہاں تک کہ خطرناک قسم کے غنڈوں کو بلایا گیا۔ ایک مرتبہ واقعہ ہے، ایک غنڈے کو بھیجا کہ رسول اگر کسی سے تبلیغ کی بات کرنا چاہے تو بات کرنے مت دینا۔ اس سے جس پہلے دعوت ذوالعشیرہ میں جب رسول اللہ نے آواز دی کون میرا ناصر ہوگا، تو اس وقت مولا کائنات نے کہا انا ناصر یا رسول اللہ، میں آپ کا ناصر ہوں۔ علی کی عمر اس وقت 9 یا 10 سال کی۔ رسول اللہ جب تبلیغ کے لیے چلے اسی دن سے علی پیچھے پیچھے چلے۔ تو ایک گلی سے گزر رہے تھے رسول اللہ، کچھ لوگوں کو تبلیغ کرنا چاہا، وہاں پہ ایک غنڈا چلایا اور وہ بدتمیزی کرنے لگا اور کہا کہ بس آپ آگے بڑھیے۔ وہ آدمیوں کو بھی دھمکانے لگا جو سن رہے تھے اور رسول کو بھی دھمکانے لگا۔ اس وقت ابو طالب کا یہ ننھا سا لال علی ابن ابی طالب سامنے آ گیا، کہا کہ خبردار فوراً رسول اللہ کے راستے سے ہٹ جا ورنہ۔ کہ ورنہ کیا ہے؟ وہ پہلوان قسم کا آدمی تھا، اس نے سوچا ہے بچہ ہے یہ کیا کرے، کہ ورنہ کیا کرو گے؟ تو بچپنے کی ادا ایک ہوتی ہے، تاریخ ہماری جان نثار مولا کی صدا۔ بچے کیا کرتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں تو گھٹلیاں جیب میں رکھ لیتے ہیں۔ تو اس وقت جیسے اس نے چاہا آگے بڑھ کے علی پہ حملہ کرے اور اس نے تلوار نکالی اور حملہ بھی کر دیا، مولا کائنات نے اپنے آپ کو بچایا، اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا، کھجور کی گھٹلی نکلی، تاک کے اس کے سینے پہ مارا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سینے پہ گھٹلی کا لگنا تھا، ایسے نکلی جیسے کوئی گولی نکلتی ہو، پھسلی کی ہڈیوں کو توڑتی ہوئی، سوراخ کرتی ہوئی پیچھے کی جانب سے نکل گئی۔ لوگ دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ رسول اللہ نے مسکرا کے کہا حیرت مت کرنا، یہ ید اللہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے ور محمد و آل محمد۔ تو بہرحال اس طرح سے علی کی دشمنی لوگ دلوں میں لیے ہوئے تھے۔ مشرکین عرب ابو طالب کے دشمن اس لیے ہوئے کہ رسول اللہ کی حفاظت کی، علی کے دشمن اس لیے ہوئے کہ رسول اللہ کی حفاظت کی۔ اور جب رسول کو قتل کرنے آئے تھے، مولا کائنات کو پایا ان کے بستر پہ تھے۔ رسول تو ہجرت کے لیے چلے گئے، اب علی کے بھی دشمن بن گئے، لیکن ابو طالب کے لال میں وہ دبدبا تھا، وہ روب تھا کہ سامنے آنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ اب جب یہ نکل کے مدینے چلے گئے، اب ابو جہل نے سب سے پہلی جو جنگ ہوئی ہے نا، جنگ بدر ہے، 1000 کا لشکر تیار کیا۔ ابو سفیان سے پہلے جو ہے نا ابو جہل قریش کا سردار تھا، ابو جہل کے بعد ابو سفیان سردار بنا۔ ابو جہل لشکر کو لے کے چلا، 1000 کا لشکر، اور ادھر یہ حالت تھی، رسول اللہ کے پاس 313 افراد تھے اور صرف 70 اونٹ تھے، جس پہ لوگ باری باری بیٹھ کے سوار ہو کے میدان بدر میں آئے تھے، اور ایک اونٹ پہ کبھی رسول بیٹھتے تو کبھی علی بیٹھتے، باری باری۔ یعنی اتنے اونٹ بھی نہیں تھے، صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے، اور دشمن کے پاس 400 اونٹ تھے، باقی کے سب گھوڑے تھے، اور سب کے پاس تلواریں تھیں۔ بدر میں تلواریں بھی سب کے پاس نہیں تھیں، لمیٹڈ چند تلواریں تھیں۔ تو اب سوچیے آپ، صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، چند تلواریں، اور آدمی گنے چنے 313۔ جب ابو جہل نے اس رسول اللہ کے لشکر کو دیکھا تو طنزیہ ایک جملہ کہا، یہ تو ایک نوالے کے ہیں، ہمیں لڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے غلاموں کو بھیج ڈالیں گے، ہم مالیوں کو جو سامان ہمارے اٹھاتے تھے ان کو بھیج دیں گے تو مار کے آ جائیں گے، ہمیں لڑنے کی بھی ضرورت نہیں۔ بڑا اطمینان اپنے اندر محسوس کر رہا تھا ابو جہل کہ ہمارے پاس 1000 کا لشکر ہے، ہم سے کون ٹکرائے گا۔ دیکھیے اللہ کو غرور پسند نہیں، چاہے کوئی بھی کسی بھی حالت پہ غرور کرے۔ اگر کوئی جوانی پہ غرور کرے تو یہ جوانی بھی رکنے والی نہیں ہے، کوئی دولت پہ غرور کرے تو یہ دولت ٹھہرنے والی نہیں ہے۔
کوئی اپنے شہرت پہ غرور کرے تو شہرت بھی سدا کسی کا ساتھ نہیں دیتی، کوئی صحت پہ غرور کرے صحت بھی سدا ساتھ نہیں دیتی۔ ادھر تو مغرور تھا، اور ادھر رسول اللہ کے جو ساتھی تھے انہوں نے جب دیکھا کہ 1000 کا لشکر، سب کے پاس ہتھیار، سب کے پاس زرے، سب کے پاس قود، سب کے پاس نیزے، تیر، کمان، سب کچھ ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو ایک مرتبہ تھوڑا سا گھبرائے۔ رسول اللہ نے خطبہ دیا، گھبرانا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا سامنے والا کتنا طاقتور ہے، سامنے والا کتنا بڑا ہے، کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اب ادھر یہ ہوا کہ شیطان جو ہے نا ان کے سامنے آئے، مکے کے ایک مشہور شخص کے جو ہے نا سرقہ، جس کا نام تھا سرقہ بن مالک۔ سرقہ بن مالک ایک بہت بڑے قبیلے کا سردار تھا، اس کی شکل میں شیطان آیا، آ کے اس نے کہا کہ دیکھو میرے ساتھ کتنا بڑا لشکر آیا۔ دیکھا تو شیطان کے وہ سارے چیلے آئے تھے، سب کے ہاتھوں میں تیر، تلوار، نیزے، اور جب دیکھا تو سرقہ سے پوچھا، ابو جہل نے اتنا بڑا لشکر تم نے پیدا کر لیا؟ ہاں بالکل، بے فکر رہنا، ایک ہی حملے میں ختم کر دینا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب رسول اللہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو رسول اللہ نے دعا کیا، پروردگار میرے پاس صرف 313 ہے، اور یہی اس وقت تیرے چاہنے والے، تیرے ماننے والے، اگر یہ مر گئے پروردگار تو اس وقت تیرا ماننے والا کون رہ جائے گا؟ تو میری مدد کرنا۔ یہ دعا کی، اور اس کے بعد مولا کائنات کی طرف دیکھا، کہا پانی کتنا ہے؟ کہا پانی بہت کم ہے، اور ہمارا لشکر اس وقت پیاسا بھی ہے، رات کا وقت ہو گیا ہے، پانی نہیں ہے۔ کہا چاہے بدر پہ جاؤ۔ بہت سرد ہوا چل رہی تھی، اندھیری رات تھی، کون جائے گا چاہے بدر پہ؟ کوئی تیار نہیں ہوا سوائے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے۔ کہا میں جا کے لے آؤں گا۔ کہا جاؤ علی۔ وہاں جا کے دیکھا تو ڈول بھی نہیں تھا، تو مولا کنویں میں اترے، مشکیزے کو بھرا، اور اس کے بعد باہر نکلی۔ مولا آ رہے تھے، راستے میں ایک سرد ہوا کا اتنا تیز جھونکا آیا کہ مشکیزہ ہاتھ سے چھوٹا، زمین پہ گرا، پانی بہہ گیا۔ مولا دوبارہ گئے، پھر دوبارہ پانی کو بھر کے آ رہے تھے، پھر تیز ہوا کا جھونکا آیا، مشکیزہ گرا، پانی بہہ گیا۔ تیسری مرتبہ پھر یہی ہوا۔ اس کے بعد پھر مولا جو ہے نا پانی لے کے قیام رسول پہ پہنچے۔ رسول اللہ نے کہا یا علی اتنی دیر کیسے ہوئی؟ کہا کہ اتنا تیز ہوا کا جھونکا تھا، اندھیری رات تھی، میرے ہاتھ سے مشکیزہ چھوٹا، بہت تیز ہوا تھی۔ تو مسکرا کے رسول اللہ نے کہا کہ یا علی آپ جانتے ہو کیا تھا؟ کہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ بتائیں۔ مولا جانتے تھے، یہ نہیں کہا میں نہیں جانتا ہوں، کہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں، آپ بتائیں۔ کہا کہ پہلی مرتبہ جو تم نے دیکھا وہ جبرائیل 1000 فرشتوں کے ساتھ آپ کو سلام کرنے آئے تھے، ہر فرشتہ چاہتا تھا کہ آپ کی قدم بوسی کرے، جھک کے سلام کرتا، آپ کی قدم بوسی کرتا، اس میں آپ کا توازن بگڑا اور آپ کے ہاتھ سے جو ہے نا مشکیزہ گرا۔ دوسری مرتبہ اسرافیل آئے تھے، تیسری مرتبہ میکائیل آئے تھے، 1000 کے لشکر کے ساتھ۔ یا علی یہ لشکر وہ ہے جس کے سر پہ، ہر ایک کے سر پہ سفید عمامہ ہے اور سفید گھوڑوں پہ سوار ہے، یہ آپ کو سلام کر کے، آپ کی قدم بوسی کر کے جا رہے تھے، کیونکہ آپ ساقی بدر ہیں۔ مولا کائنات مسکرا کے خاموش ہو گئے۔ دیکھیے بدر کے بھی عجیب و غریب حالات ہوئے۔ ایک تو شیطان کا سب سے پہلے اپنے لشکر کو لانا اور مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کرنا، دوسرے یہ کہ مسلمانوں کا لشکر چھوٹا، کافروں کا لشکر بڑا، تیسرے یہ کہ مسلمانوں کے پاس نہ گھوڑے وغیرہ زیادہ تھے نہ تلواریں، کافروں کے پاس سب کچھ موجود تھا، چوتھے یہ کہ چاہے بدر ادھر تھا، ادھر نہیں تھا، ادھر بھوک و پیاس تھی، تو اللہ نے بارش برسا دی۔ اچھا دوسری بات کیا ہے، جو رسول کا جہاں لشکر تھا وہاں کی زمین نرم تھی، تو نرم زمین کی وجہ سے یہ لوگ کہنے لگے اگر لشکر ہماری طرف آ گیا تو ہم لڑ نہیں پائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس گھوڑے اور اونٹ زیادہ نہیں ہیں، اور اس نرم زمین پہ ہمارے پیر پھنستے جا رہے ہیں،
تو اللہ نے بارش برسائی. بارش رسول کے لشکر پہ دھیمے دھیمے پڑی، کافروں کے لشکر پہ تیز پڑی، جس کی وجہ سے ادھر اتنا جو ہے نا پانی کی وجہ سے زمین بہت زیادہ پھسلنے لگی، کیچڑ بھر گیا. اب وہ لوگ پریشان ہو گئے. یہاں کم پڑنے کی وجہ سے زمین سخت ہو گئی، یہ لوگ اپنے پیروں پہ مضبوطی سے کھڑے ہونے لگے. اب اس کے بعد جب دوسرا دن نمودار ہوا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ رسول اللہ نے کہا دیکھو تمہارا تعلق بھی مکے سے، میرا تعلق بھی مکے سے، میں تم پہ تلوار چلانا نہیں چاہتا. تم میں بہت سے ایسے ہیں جو ہمارے قبیلے کے قریبی ہے، کچھ ہمارے قبیلوں سے بھی ہے، لہٰذا میں تم پہ تلوار چلانا نہیں چاہتا، لہٰذا تم واپس چلے جاؤ. اب یہ باتیں جب اتباء نے سنی تو اتباء نے کہا کہ صحیح کہہ رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں ان کے باتوں میں اتنا کانفیڈنس ہے، اتنا یقین ہے رسول کو، محمد عربی کو، کہ شاید کچھ ہونے والا ہے، لہٰذا ہم واپس چلتے ہیں. جو کچھ نقصان ہوا ہے اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں. ابو جہل کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ تو بنی ہاشم سے ڈر گیا، جس کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہا ہے، تو بزدل ہو گیا. اس بات پہ جو ہے نا اتباء کو اتنا غصہ آیا کہ ابو جہل کو ایک ہاتھ سے پکڑ کے گھوڑے سے اٹھا کے زمین پر پٹک دی، اور چاہتا تھا اتباء کہ اس کو ختم کر دے. پھر لوگوں نے روک دیا، دیکھو ہم آپس میں لڑ لیں یہ صحیح نہیں. تو اتباء نے کہا اے ابو جہل تو نے مجھے بزدل سمجھ رکھا، سب سے پہلے میدان میں میں جاؤں گا. ادھر اتباء گیا، اس کے ساتھ اور 2 ساتھی گئے. ادھر سے رسول اللہ نے 3 لوگوں کو بھیجا. جیسے وہ قریب میں آئے، اتباء نے پوچھا تمہارا حسب اور نسب کیا ہے؟ دیکھیے حسب الگ شے ہے، نسب الگ چیز ہے. نسب کیا ہے؟ مثلا ایک ڈاکٹر کا بیٹا، انجینئر کا بیٹا، یعنی خود انجینئر نہیں ہے، نسب اچھا ہے، حسب اچھا نہیں ہے. حسب کیا ہے؟ خود ڈاکٹر ہے، خود انجینئر ہے. تو عربوں میں ایک چیز تھی، وہ لوگ حسب اور نسب دیکھ کے جنگ بھی کرتے تھے. کہتے تھے کہ جنگ بھی برابری والی سے ہونی چاہیے. جو رسول اللہ نے بھیجا تو کچھ مہاجرین اور انصار کو بھیجا تھا، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا حسب نسب ہمارے لیول کا نہیں ہے، تم واپس جاؤ. پھر اس کے بعد رسول اللہ نے پھر 3 اشخاص کو بھیجا، ایک مولا علی تھے اور 2 اور بھی تھے. بہرحال یہ آنے کے بعد اب اس کے بعد جنگ ہوئی تو مولا کائنات نے اتباء کو ایسی تلوار ماری جو بغل سے ہوتی ہوئی نکلی اور اس کے جسم کے ٹھیک 2 حصے ہو گئے. اتباء کے مرنے کے بعد پھر جب لشکر نے حملہ کیا، اچانک 1000 کا لشکر 313 پہ حملہ کیا، تو اب جو ادھر کے راوی ہے انہوں نے کہنا شروع کیا ہم نے دیکھا کہ آسمان سے کچھ گھوڑے اترنے لگے، سفید سفید گھوڑے، جس پہ سفید سفید جو ہے نا لباس پہنے ہوئے، سفید امامہ پہنے ہوئے کچھ سپاہی اتر رہے اور ہم پہ حملہ کر رہے تھے. اور وہ اتنے طاقتور تھے کہ ہم حملے کا جواب نہیں دے پا رہے تھے. نتیجہ یہ ہوا تھوڑی دیر میں ادھر مولا نے جو ہے نا حملہ کرنا شروع کیا، جعفر طیار نے حملہ کرنا شروع کیا، ہاشمی پہلوانوں نے ایک طرف سے حملہ کرنا شروع کیا. تو دیکھتے دیکھتے یہ 1000 کا لشکر جو بھاگا ہے، سب سے پہلے سرقہ بھاگا، جو شیطان تھا سرقہ کی شکل میں آیا تھا، وہ بھاگا اور کہا چلو بھاگو اپنی جانوں کو بچاؤ، کیونکہ شیطان نے جبرائیل کو دیکھ لیا تھا اپنے لشکر کے ساتھ اتر رہے تھے. اب شیطان کی ہمت نہیں ہوئی کہ جبرائیل کے مقابلے میں شیطانوں کا لشکر لے کے آیا. جبرائیل نے شیطان کو دوڑانا شروع کیا تو شیطان بار بار کہتا جاتا تھا جبرائیل الامان، دیکھو مجھ پہ حملہ نہیں کرنا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے چھوٹ دی ہے قیامت تک. یہ کہہ کے وہ ایک دریا میں چھلانگ لگا دیا اور اپنے آپ کو چھپا لیا. جبرائیل وہاں سے پلٹے. تو بہرحال اس طرح سے بدر میں کافر ہار گئے اور واپس جب مکہ پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ سرقہ کی وجہ سے ہم بھاگ کے آگے. جب سرقہ کو پتہ چلا تو اس نے آ کے قسمیں کھانی شروع کی، مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو آیا ہی نہیں تھا، میں تو مکہ میں بیٹھا ہوا، تو میرے گھر والوں سے پوچھو، میں تو ہلا بھی نہیں. بعد میں جب یہ لوگ مسلمان ہوئے تو تب پتہ چلا کہ وہ شیطان کی چال تھی، شیطان سرقہ کے شکل میں آیا تھا. بہرحال اذان محترم، اس طرح جب مولا کائنات نے بدر میں جو رجز پڑا ہے،
اپنی آپ کی پہچان بتائیے، تو سب سے پہلا جملہ یہی تھا، میں ابو طالب کا لال ہوں، میں سردار کا بیٹا سردار ہوں، میں شیر کا بیٹا شیر ہوں، اور میں اس سے ہوں جس کو ہاشم کہا جاتا ہے۔ اس کی سخاوت ایسی تھی کہ جس وقت قحط پڑا تھا تو اس بندے نے سب کو کھانا کھلایا تھا۔ تو مولا کائنات نے خاندانی اخلاق کو پیش کیا تھا، خاندانی بہادری کو پیش کیا تھا، خاندانی سخاوت کو پیش کیا تھا۔ عزیزان محترم، جیسے کہ ہر مجلس میں میں ایک تحفہ دیتا چلا آ رہا ہوں، آج بھی آپ حضرات کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ پینڈیمک دور میں ہر انسان مالی حالات سے پریشان ہے، یا نوکری یا بزنس اس چیز سے پریشان ہے، یا پھر بچوں کے رشتوں سے پریشان ہے۔ اگر بیٹا ہے، خواہش ہے کہ اچھی بہو گھر پہ آ جائے، اور بیٹی ہے، خواہش ہے کہ اچھا داماد مل جائے۔ تو رشتوں کے لیے، بچوں کے رشتوں کے لیے، بچوں کی نوکری کے لیے، یا خود اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو خود اپنے رشتے کے لیے، یا کاروبار صحیح نہیں چل رہا ہے تو اس کاروبار کی برکت کے لیے، نوکری نہیں ہے تو پھر روزگار کی تلاش کے لیے، اگر بچے نافرمان ہیں تو ان کی فرما برداری کے لیے، یا بیمار ہیں ہم یا ہمارے کوئی عزیز و اقربا تو ان کی صحتیابی کے لیے، حتیٰ کہ امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے، دعا کرنے کے لیے، کوئی بھی انسان اپنی خواہش رکھتا ہو، جائز خواہش کے لیے ایک بہترین عمل جو ہمیں ملا ہے معتبر علماء سے، معتبر عرفاء سے، معتبر عاملین حضرات سے، وہ ایک عمل ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ 7 بیویوں کا عمل ہے۔ پہلی بیوی جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ، دوسری بیوی فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہ، مولا علی کی والدہ گرامی، تیسری بیوی جناب زہرا، جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ، چوتھی بیوی جناب ام البنین مادر مولا عباس علیہ السلام، پانچویں بیوی جناب زینب صلوات اللہ علیہ، چھٹی بیوی معصومہ قم صلوات اللہ علیہ، ساتویں بیوی جناب نرجس خاتون۔ یہ 7 بیویاں ہیں جن سے توسل کرنا ہے، اور ان کے توسل اسی وقت کریں جب واقعی بہت پریشانی ہو، ورنہ ان بیویوں کو زحمت نہیں دینی ہے۔ یہ توسل صرف اور صرف بہت زیادہ پریشانیوں کی حالت میں چھوٹے موٹے کاموں کے لیے مت کیجیے۔ بہت زیادہ پریشانی ہو، کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آ رہا ہو، قرضے میں مبتلا ہے، قرضہ ادا نہیں ہو رہا ہے، یا روزی کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں، روزی نہیں مل رہی ہے، بچوں کے رشتے اچھے نہیں مل رہے ہیں، یا کوئی بھی ایسی پریشانی ہو، یا کسی شریر انسان کے شر سے پریشان ہو، دشمنوں کے شر سے پریشان ہو، اپنی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے، بہرحال ایسی پریشانیوں کے لیے یہ 7 بیویوں کا توسل آپ کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ بہت سمپل ہے۔ یا تو جمعرات کی صبح نماز فجر کے بعد، یا جمعہ کی صبح نماز فجر کے بعد، یہ 2 دن اس کے لیے بہت باعث برکت ہے۔ شرط صبح کی نماز، صبح کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد جا نماز سے اٹھے بغیر، اپنی جگہ چھوڑے بغیر 2 رکعت ایک بیوی کو ہدیہ کریں گے۔ کہیں گے کہ 2 رکعت نماز مثلاً پڑھتا ہوں میں، ہدیہ جناب خدیجہ کبریٰ مادر جناب سیدہ
کے لیے جو ہے نا 2 رکعت نماز ہدیہ پڑھتا ہوں میں، قربتاً اللہ، صبح کی نماز کی طرح۔ پھر 2 رکعت نماز جناب فاطمہ بنت اسد مولا کائنات کی ماں کو ہدیہ۔ اس طریقے سے 7 بیویوں کو آپ 2 رکعت ہدیہ کریں گے تو کتنے ہو گئے؟ 14 رکعت نماز ہوگی، اور ہمارے معصومین بھی 14 ہیں۔ تو 14 رکعت نماز ہدیہ کرنے کے بعد ایک تسبیح صلوات کی پڑھیں گے، اور جب بھی کسی بیوی کو ہدیہ کرتے ہو نماز، اس کے بعد آپ اس بیوی سے توسل کریں، شہزادی میں یہ نماز کا ثواب آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، میرا یہ کام کر دیں، آپ کو اللہ کا واسطہ۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد صلوات کی ایک تسبیح آپ نے پڑھ لی، اب اس کے بعد قرآن کھولیے، سورہ یاسین نکالیے۔ یاسین میں بھی 7 مبین ہے، ایک ایک مبین پہ رک کے ایک ایک بیوی کا واسطہ اللہ کو دے کے اللہ سے دعا مانگے۔ پہلے ہم نے بیویوں سے دعا مانگی، اب اللہ سے دعا مانگے گی، پروردگار تجھے فلاں بیوی کا واسطہ میرا یہ کام کر دے۔ دوسرے مبین پہ رکے، فلاں بیوی کا واسطہ میرا یہ کام کر دے۔ تیسرے مبین پہ رکے، فلاں بیوی کا واسطہ یہ کام کر دے۔ چوتھے مبین، اس طریقے سے 5ویں 6ویں 7ویں مبین۔ یہ عمل آپ کو روزانہ کرنا ہے 7 دن میں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کا وہ کام ہو جائے گا، اگر نہیں ہوا تو اس کو پھر کنٹینیو کیجیے جب تک آپ کا کام نہ ہو جائے، اور انشاءاللہ المستعان بہت جلد آپ کی تمنا پوری ہوگی، آپ کا کام پورا ہو جائے گا۔